کہ قرآن نے کس طرح قرآن نے ترتیب بیان کی ہے ان 3 کاموں کی، بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت۔ میں نے غور کیا کہ مسلمان غیبت کیوں کرتا ہے؟ یہ غیبت کرتا ہے تجسس کی وجہ سے، اور تجسس ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ تجسس ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، بدگمانی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، بدگمانی ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے، اس لیے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت۔ تو پہلا حکم یہ دیا مومن کے بارے میں، بدگمانی مت کرو، کہ مومن کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ شیطان سب سے پہلے بدگمانی پیدا کرے گا، اور اس بدگمانی پر لوگ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیں گے اور اتنا بڑا اقدام کر بیٹھیں گے کہ پھر ان کے لیے سوائے حسرت اور سوائے ندامت کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سنو غور سے، جب اس دعوت کی محنت اور نقل و حرکت سے امت میں اطاعت اور فرائض کی ادائیگی کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور یہ امت عبادات پر اور دعوت پر جمع ہونے لگے گی، تو یہ ہر زمانے کا معمول ہے کہ منافقین سے ایمان والوں کی اجتماعیت برداشت نہیں ہوگی، وہ اس کو بکھیرنا چاہیں گے، اس کو بکھیرنا چاہیں گے۔ اس کو بکھیرنے کے لیے کیا کریں کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان کرو۔ میں اس پر واقعہ سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ بدگمانی سے اور اڑتی اڑاتی خبروں سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ خوب دھیان سے قصہ سننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق جو ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ، زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاؤ۔ وہ گئے، ادھر قبیلے کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ کے صحابی آ رہے ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کا عمدہ مال چھانٹ کر الگ کر دیا زکوٰۃ دینے کے لیے، اور جب معلوم ہوا کہ آپ کے صحابی آ رہے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو صحابی کے استقبال میں، ان کے اکرام میں پوری بستی کے لوگ نکل کر باہر آ گئے، گاؤں سے، بستی سے باہر، آپ کے ساعی اور آپ کے زکوٰۃ وصول کرنے والے کے استقبال میں، کہ ہم باہر نکل کے استقبال کریں گے اور شوق سے زکوٰۃ دیں گے۔ منافق نے دیکھا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا؟ اس منافق نے راستے میں ملاقات کی ان صحابی سے، پوچھا کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ منافق نے کہا تمہیں حالات معلوم نہیں ہے وہاں کے حالات کیا ہیں؟ سنو غور سے، لے کے منافقین سے اجتماعیت امت کی برداشت نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں معلوم ہے کیا حالات ہیں، تم جا رہے ہو اکیلے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، حقیقت ہمیں معلوم ہے کیا ہے۔
کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر نکل آیا ہے اور پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ خبر منافق نے درمیانی راستے میں ان صحابی کو دی. یہ کیا کرتے؟ گھبرا گئے. اکیلے آدمی، وہ پورا قبیلہ وہ قتل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر آ گیا. حالانکہ وہ ان کے اکرام میں نکلے، ان کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے سب، اور عمدہ مال زکوٰۃ کا چھانٹ کر دینے کے لیے الگ کیا ہوا. لیکن یہ صحابی آدھے راستے سے خبر سن کر واپس ہو گئے. وہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے مجھے بنو مستلق کی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ تو پورا قبیلہ مجھے قتل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر نکل آیا ہے اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. خبر آ گئی، مشورہ ہو گیا، آؤ بھائی بیٹھو کیا کرنا ہے. سارے صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ رات کا انتظار کیا جائے، رات کا انتظار کیا جائے اور اس قبیلے پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا جائے. بدگمانی پر اقدام، بدگمانی پر اقدام، قدم اٹھاؤ. جیسی خبر جیسی خبر ویسا اقدام. تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جیسی خبر ویسا اقدام. کتنا بھاری نقصان اسلام کا، مسلمانوں کا، کتنا بھاری نقصان ہوتا آپ کی جان، آپ کے حکم پر جان و مال قربان کرنے والوں کا. منافق نے یہ بات صحابی سے کہہ دی. انہوں نے آ کر آپ کی خبر کی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے اتفاق کر لیا کہ رات کو اچانک اس قبیلے پر حملہ کر دیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے، شروع سے آخر تک کوئی ایک باقی نہ رہے. کیوں کہ دو جرم ہیں ان کے. ایک تو یہ زکوٰۃ کے فریضے سے انکار کر رہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. دوسرا ان کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساعی کو، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو قتل کرنے کا تھا، اس لیے سب کو قتل کیا جائے.